عام انتخابات کے بعد حکومتی سیٹ اپ کے حوالے سے فارمولہ طے پا گیا ہے۔ 8 فروری کے انتخابات کے بعد چند ایک چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ پی ڈی ایم کا فیز 2 شروع ہونے والا ہے، جس میں پیپلز پارٹی، جمیعت العلماء اسلام فے اور ایم کیو ایم سمیت دیگر جماعتیں اتحاد کا حصہ ہوں گی اور نون لیگ اس اتحاد کی سربراہی کرے گی۔ نیا دور کی ایک رپورٹ کے مطابق عام انتخابات سے قبل یہی تاثر مل رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کامیابی حاصل کرے گی اور نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے۔ اگرچہ ماضی کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے شاید اکثریت کو اس بات پر یقین نہیں ہوگا، کیونکہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کا ہر دور میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلاف پیدا ہوا اور ان کے اقتدار کے خاتمے کی وجہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف ہی بنی۔ لیکن پاکستان کی سیاست میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 2013 کے انتخابات کے وقت بھی یہ تاثر تھا کہ چاہے مسلم لیگ نون الیکشن جیت بھی جائے، اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نواز شریف کو تیسری مرتبہ وزیر اعظم نہیں بننے دے گی۔ لیکن اس کے باوجود نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ اس مرتبہ بھی نواز شریف کو ملنے والے پروٹوکول اور اداروں کی جانب سے دی جانے والی سہولت سے واضح اشارہ مل رہا ہے کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین اختلافات ختم ہو گئے ہیں اور وہ وزیر اعظم بننے والے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایم کیو ایم کے ایک وفد نے نون لیگ کی سینئر قیادت سے لاہور میں ملاقات کی۔ بنیادی طور پر ایم کیو ایم جیسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہدایت ملنے پر ہی آگے بڑھتی ہیں۔ ایم کیو ایم کا انتخابات سے پہلے نواز شریف سے ملنا اور نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور مستقبل میں اتحادی جماعت کے طور پر کام کرنے کا بیان بھی اس بات کی واضح نشانی ہے۔ فاروق ستار نے یہ بھی کہا کہ ایم کیو ایم اپوزیشن میں بھی بیٹھی ہوگی تب بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ تعاون کرے گی۔ تاہم ایم کیو ایم ہمیشہ چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے، وہ کبھی اپوزیشن میں نہیں بیٹھے گی بلکہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرے گی۔ تاہم یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس پارٹی کی اکثریت ہوگی یا اگر مخلوط حکومت ہوگی تو کون اس کو لیڈ کرے گا۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی جانب سے بار بار یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور نون لیگ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہیں پس پردہ ڈیل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے، یعنی بظاہر ہونے والی لفظی جنگ اور تنقید کے باوجود نواز شریف اور آصف زرداری کا آپس میں رابطہ ہے۔ جب عمران خان کو اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کے بعد اقتدار سے نکالا گیا تھا تو اس کے بعد 10 سے 11 پی ڈی ایم جماعتوں کی مخلوط حکومت بنی تھی جس کو مسلم لیگ نون لیڈ کر رہی تھی۔ 8 فروری کو عام انتخابات کے بعد بننے والی حکومت کا جو خاکہ سامنے آ رہا ہے وہ بھی پی ڈی ایم حکومت جیسا ہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون اس اتحادی حکومت کو لیڈ کرے گی۔ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں کی جانب سے نون لیگ پر کڑی تنقید کے باوجود پیپلز پارٹی بھی نون لیگی حکومت کا حصہ ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سے ہی نون لیگ اور نواز شریف سے زیادہ قریب رہے ہیں تو وہ بھی حکومت کا حصہ ہوں گے۔ ایم کیو ایم نے بھی نون لیگی قیادت سے ملاقات میں مل کر کام کرنے کی بات کی ہے، کیونکہ انہیں واضح اشارہ مل رہا ہے کہ کس کی حکومت بنے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ وزارت عظمیٰ مسلم لیگ نون کو ملنے کے بعد پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ جو پرانا حکومتی ڈھانچہ تھا کم و بیش وہی برقرار رہے گا، جس میں کچھ وزارت نون لیگ، کچھ پیپلز پارٹی اور کچھ دیگر پارٹیوں میں تقسیم ہوں گی۔ اسی انتظام کو آگے بھی چلایا جائے گا اور امکان ہے کہ وزارت خارجہ پیپلز پارٹی یعنی بلاول بھٹو کے پاس جائے گی۔ لیکن اس میں کچھ ابہام بھی ہے، کیونکہ جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بلاول بھٹو کو وزارت خارجہ کا قلمدان دیا۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو اکثر ایک دوسرے کی تعریف بھی کرتے دکھائی دیتے تھے، لیکن اگر نواز شریف وزیر اعظم بنے تو شاید صورتحال کچھ مختلف ہوگی، کیونکہ ماضی کی پریکٹس کو دیکھا جائے تو یا تو وزارت خارجہ کا قلمدان نواز شریف اپنے پاس رکھتے ہیں یا اپنے بے حد قریبی اور قابل اعتماد شخص کو یہ ذمہ داری سونپتے ہیں۔ 2013 میں وزارت خارجہ کا قلمدان نواز شریف نے اپنے پاس رکھا اور ایڈوائزر سرتاج عزیز کو بنایا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات میں ایک فیکٹر ان کی خارجہ پالیسی ہوتی تھی۔ خاص طور پر بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی انبن ہوتی تھی۔ یہ بھی امکان ہے کہ اگر نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنے تو بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے ایک مرتبہ پھر کوشش کریں گے۔
जिसके लिए वजारत खारिजा का कलमदान वो अपने पास रखेंगे या अपने किसी काबिल एतमाद साथी को देंगे। लिहाजा कम बेश मंजरनामा तकरीबन पहले जैसा ही होगा। मुमकिन तौर पर हुकूमत नून लीग की बनेगी और वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की लफ्जी जंग के बावजूद दोनों जमातों की सीनियर क़यादत बहुत ज़ीरक है और सबको इल्म है कि आसिफ अली जरदारी इंतहाई समझदार सियासतदान हैं। पीपल्स पार्टी को इल्म है कि अपोजिशन में रहकर फायदा नहीं होगा और बज़ाहिर आइंदा आने वाली हुकूमत 5 साल के लिए आएगी। इस दौरान वो सिंध हुकूमत अपने पास रखना चाहेंगे। साथ साथ अगर वफाकी हुकूमत में भी कुछ हिस्सा मिलेगा तो वो इनके लिए अच्छा होगा। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक यही लग रहा है कि चंद एक छोटी तब्दीलियों के साथ पीडीएम का फेज 2 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद शुरू होने वाला है, जिसमें पीपल्स पार्टी, जमीयतुल उलमा इस्लाम फे और एमक्यूएम समेत दीगर जमातें इत्तेहाद का हिस्सा होंगी, जिसकी सरबराही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून करेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।